جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور تھوڑے دنوں تک رمضان کے روزے شروع ہو جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور عبادت کے لیے ہم نے کیا سوچنا ہے۔ یہ سارے کام ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے کرنے ہیں تاکہ رمضان میں ہم صرف عبادت کر سکیں۔ کیونکہ اب بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانے پکانے میں، افطاری میں اتنی چیزیں اتنی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اور اتنا تھک جاتی ہیں ہم عورتیں کہ ہمیں عبادت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور عبادت کے لیے کیسے ٹائم نکالنا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ رمضان مبارک صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، دل بدلنے کا مہینہ ہے۔ جو رمضان سے پہلے یہ کام کرے اس کا رمضان بدل جائے گا۔ رمضان آپ کی زندگی کا بہترین رمضان ہو سکتا ہے۔ رمضان عبادت کا موقع ہے، عادت کا نہیں۔ اس لیے اپنی عادت کو بدلیں اور عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں۔ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت عام ہوتی ہیں۔ جو دعائیں مانگنی ہے مانگ لو، جو اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ باقی باتیں بعد میں شیئر کروں گی۔ یہاں میں بنا رہی تھی، میں نے جو مکس سبزی بنائی تھی تو وہ بچ گئی تھی، تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ رزق کو ضائع نہ کریں۔ جو سبزی جو چیز بچی ہے اس کو اس طرح پراٹھے میں یا کسی اور طریقے سے اپنے استعمال میں لے آئیں۔ یہاں میرے اپنے ہسبینڈ کے لیے میں سبزیوں کا پراٹھا بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ آپ کو پتہ ہے سبزیاں ذرا تھوڑی سی اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا پانی چھوڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح آٹے میں نہیں لگتی، اس لیے میں نے تھوڑے سے پیڑے بڑے کر کے تو اس کو اس طرح بنایا، تو یقین کریں اتنے اچھے پراٹھے بنے کہ میں خود حیران رہ گئی۔ اگر آپ بھی بنانا چاہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ واقعی رمضان کے لیے تیار ہیں، ہر سال کی طرح روزے رکھ کے گزار دیں گی؟ آج ہم بات کریں گے رمضان کی تیاری اور عبادت کی۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ چند ٹاپک بھی شیئر کروں گی اور اپنی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے رمضان آنے سے پہلے دل کی صفائی کر لیں۔ جی ہاں، رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کی اچھی سی صفائی کر لیں۔ یہاں دل کی صفائی سے میرا مطلب ہے کہ اپنے دل کو بالکل صاف کر دیں، دل سے کینہ، حسد، نفرت، لڑائی جھگڑے ہر چیز کو نکال دیں۔ رشتہ داروں، بہن بھائیوں میں سے اگر آپ کے ساتھ کسی کی ناراضگی ہے تو انہیں معاف کر دیں اور صلح کر لیں، کیونکہ صاف دل کے بغیر عبادت کا تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنے تمام اختلافات ختم کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، تو پھر دیکھے گا روزے رکھنے کا کس قدر مزہ آتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے میرا رمضان سے پہلے نماز کی پابندی۔ جی بالکل، رمضان سے پہلے آپ اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز۔ جو رمضان سے پہلے نہیں بدلتا وہ رمضان میں بھی مشکل سے ہی بدلتا، اس لیے ابھی سے اپنی نمازوں کو مضبوط کریں اور بدلنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو اس لیے بدلیں، کوشش کریں اور نماز کی پابندی کریں تاکہ رمضان تک آپ پکے نمازی بن جائیں اور نماز دل لگا کے پڑھیں، صاف نیت سے پڑھیں اور اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگیں۔ جو حاجت ہے بس اس رمضان میں اللہ سے مانگ لو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری کرے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی، پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ رات کو اس قدر تیز بارش ہوئی کہ بس کچھ نہ پوچھے، بجلی چمکتی، بادل گرج رہے تھے، عجیب سا خوف ہی آ رہا تھا۔ تو میں نے یہ چھوٹا سا کلپ بنایا جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سردی جاتے جاتے پھر واپس آ گئی اور اس قدر مزہ آیا رات کی بارش کا۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی جس کی وجہ سے میرا کلپ پورا نہیں ہو سکا، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ تو میں اپنا اگلا جو ہے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، روز تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھیں، روز قرآن کو ضرور کھول لیں، چاہے ایک پیج ہی پڑھیں مگر قرآن ضرور کھول لیں۔ روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھیں، ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ صرف تلاوت کا نہیں، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اس اگلے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہاں تک دیکھ چکے ہیں، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ یہاں میں مکرونی بھی بنا رہی تھی، میں چاؤمین سٹائل میں بنا رہی تھی، تو میں نے یہ بھی اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کری۔ یقین کریں اس طرح بہت مزے کی بنتی ہے یہ، تو آپ نے بھی ضرور اس طرح ٹرائی کرنا ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت۔ جی، زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری بات ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ رمضان میں جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بچیں۔ زبان کو ذکر کا عادی بنائیں، صرف اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور کوئی فضول بات نہ کریں روزے کی حالت میں، کیونکہ زبان سنبھل جائے تو روزہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر زبان قابو میں نہیں تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس لیے رمضان میں سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، اور جتنی ہو سکے چپ رہنے کی کوشش کریں۔ اگلا پوائنٹ میرا ہے نیت اور نفل عبادت۔ جی، رمضان میں سب سے پہلی تیاری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں اور جہاں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر کرنا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اور اپنی نیت کو صاف کر لیں۔ اگر یہ رمضان بدلنے میں والا ہے، نماز، تسبیح، نفل، درود سب کو اپنا معمول بنا لیں۔ نیت درست ہو تو تھوڑی سی عبادت بھی بہت بن جاتی ہے، اور اگر نیت صاف نہیں تو یقین کریں آپ کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اس میں دوسروں کے بارے میں جتنی نفرت، حسد جو بھی ہے اس کو نکال دیں، اور صاف نیت سے روزے رکھیں، اور صاف نیت سے ہی رمضان کا استقبال کریں، نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ سحری اور افطاری کا جو ہم کرتے ہیں اس کو بہت سادہ رکھیں، کھانے کو عبادت پر حاوی نہ ہونے دیں، سادگی اور شکر کا جذبہ رکھیں۔ کم کھانا زیادہ عبادت ہے، اور یہی رمضان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میری بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، افطاری کا کیا جاتا ہے، تو ایسے نہ کریں۔ جتنا اسلام میں کہا گیا ہے اتنا ہی کریں۔ افطاری میں بھی سادگی اپنائیں اور سحری میں بھی، اور اپنی افطاری اور سحری میں ان غریب لوگوں کا حصہ رکھیں جن کے گھر اس ٹائم کچھ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ افطاری بنائیں، اگر زیادہ ہے تو اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کسی کو ضرورت ہے، کسی مانگنے والے کو، کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور اس طرح بے جا افطاری اور سحری بنا کر اپنا ٹائم نہ ضائع کریں۔ رمضان یہ نہیں کہتا کہ بہت سی افطاری اور سحری کرتے، رمضان صرف یہ کہتا ہے کہ صاف نیت سے روزے رکھو، عبادت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں یہ مکرونی میری تیار ہو گئی تھی، میں نے بوائل مکرونی اور اسپیگیٹی میں نے مکس کر کے بنائی، اور اب میں یہ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں، تو یقین کریں بہت مزے کا ٹیسٹ آیا، بہت مزے کا یہ بنا تھا، تو بس سب بچوں کو وہ بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ تو بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پھر سے اس رمضان کو دیکھیں۔ اس لیے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ میرا بہت ہی اہم ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں اس رمضان میں، اور صدقہ بھی دیں۔ غریبوں، ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کو یاد رکھیں، افطاری میں ان کو بھی شامل کریں۔ چھوٹا صدقہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ صدقہ بڑا ہی دینا ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے، حیثیت ہے، اتنا ہی دے دیں۔ اگر آپ ایک انڈا بھی دے دیں گے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے گا۔ اس لیے صدقہ ضرور دیں اور دوسروں کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ رمضان دوسروں کو یاد رکھنے کا مہینہ بھی ہے، مدد کرنے کا بھی ہے، اس لیے اس رمضان میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں اور ان کی مدد کریں، اور اپنی افطاری اور سحری میں بھی ان کا حصہ رکھیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ سب سے آخری پوائنٹ میرا یہی ہے کہ آخری عشرے کی خاص تیاری کریں۔ جی ہاں، آخری عشرے کے لیے پہلے سے پلان کریں، تہجد، دعا اور اعتکاف کی نیت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا اصل خزانہ آخری عشرے میں ہی چھپا ہے؟ اس لیے آخری عشرے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں کریں۔
اس لیے آخری عشرے کا اہتمام بڑے شوق سے کریں اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں. اللہ دینے والا ہے اور وہ تو اللہ کہتا ہے کہ مانگو میں دوں گا. اس لیے اس رمضان میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, عبادت کرنی ہے, نماز قرآن پڑھنا ہے. صرف افطاری اور ان چیزوں پہ ہی, سحری میں جو بے شمار کھانے لوازمات, ان چیزوں پہ ہی ہم نے وقت ضائع نہیں. یہ رمضان کا میرا کیلنڈر کا مہینہ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے. اس میں اس بار رمضان کو بس گزارنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بدلنے کے لیے استعمال کریں. اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں, نعمتیں عطا فرمائے, آمین. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب مل کر رمضان کی تیاری کر سکیں. میں نے بھی یہی سوچا کہ میں اس رمضان میں کوئی زیادہ آپ کے ساتھ افطاری کی یا اس طرح کی ویڈیو شیئر نہیں کروں گی, کیونکہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. ہم ان کاموں میں لگ کے اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, اور یقین کریں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی افطاری یا سحری نہیں کر پاتے اور پھر یہ ان چیزوں کو دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ سادگی سے رمضان میں اپنائیں اور سادگی ہی اپنائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس میں خیال رکھیں, وہ ان کا دل برا نہ ہو. عید کی تیاری کریں, اپنے بچوں کو ضرور کپڑے چیزیں دلائیں لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھیں. بس یہاں تک میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے گزارنا ہے اور بہت سی دعائیں مانگنی ہے اللہ سے. آپ لوگ بھی میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ میرا چینل گرو کر جائے, میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے. میرے سبسکرائبر تو پورے ہو چکے ہیں لیکن میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہو رہا. تو پلیز آپ میری ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ضرور دیکھیں تاکہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے اس رمضان میں, تاکہ میں بھی اپنی عید اچھے طریقے سے گزار سکوں. اس میں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھے گا. میں آئندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیو بنا کے لاؤں گی. آپ نے میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اللہ حافظ.